سندھ کے علاوہ ملک بھر میں سمارٹ لاک ڈاؤن۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان میں بازار اور شاپنگ مالز رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ۔ ڈپارٹمنٹل سٹورز بھی رات 8 بجے بند ہوں گے۔ بیکریاں، ریسٹورانٹس اور تنور رات 10 بجے بند کر دیے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں بازار رات 9 بجے تک کھلیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ، اطلاق کل سے ہوگا۔ وزیراعظم نے کہا ہے سندھ حکومت کی سٹیک ہولڈر سے مشاورت جاری ہے۔ گلگت مظفر آباد میں انٹرا سٹی ٹرانسپورٹ 1 ماہ کے لیے مفت ہوگی۔ تمام اخراجات وفاقی حکومت برداشت کرے گی۔ پنجاب میں پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کے اثرات۔ 38 اضلاع کے سروے میں ٹرانسپورٹ اور اشیائے ضروریہ مہنگی۔ انٹرسٹی بس کرایوں میں اوسطاً 30% اضافہ ریکارڈ ہوا۔ مزدا ٹرک کرایوں میں 12 سے 50% اضافہ۔ بڑے ٹرالرز کے کرایوں میں 13 سے 100% تک اضافہ۔ کرایوں میں اضافے سے مسافروں کی تعداد میں 10 سے 63% کمی۔ اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں 25% اضافہ۔ ٹماٹر کی قیمت سب سے زیادہ 125% تک بڑھ گئی۔ پاکستان کی ایران امریکہ جنگ بندی کی بھرپور کوششیں۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق جنگ بندی کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ رائٹرز کے مطابق پاکستان نے پلان کا خاکہ ایران اور امریکہ سے شیئر کر دیا۔ پہلے فوری جنگ بندی، پھر جامع معاہدہ ہوگا۔ ابتدائی معاہدہ مفاہمتی یادداشت کی شکل میں ہوگا۔ 15 سے 20 دن میں جامع معاہدہ طے کرنے کی تجویز۔ سیز فائر ہونے پر آبنائے ہرمز فوری کھول دی جائے گی۔ معاہدے میں ایران کی جوہری ہتھیاروں سے دستبرداری کا امکان۔ ایران نے عارضی جنگ بندی مسترد کر دی۔ صرف مستقل امن اور پابندیوں کے خاتمے پر بات ہوگی۔ ایران نے امریکہ کی تجویز پر پاکستان کو باضابطہ جواب بھجوا دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران نے اپنے مطالبات کی فہرست بھی پیش کر دی۔ ایران جنگ کا مکمل اور مستقل خاتمہ چاہتا ہے۔ منگل کی ڈیڈ لائن حتمی ہے۔ آبنائے ہرمز نہ کھلی تو ایران میں کوئی پل نہیں بچے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو نئی دھمکی۔ کہا ڈیل کے لیے امریکی تجاویز بہت اہم ہیں۔ جنگ کے فوری خاتمے کے لیے ایران درست اقدامات کرے۔ امریکہ اب جن لوگوں سے بات کر رہا ہے وہ سخت گیر نہیں۔ ایران میں پہلی، دوسری اور تیسری رجیم چینج کر دی۔ میڈیا رپورٹس جھوٹ کا پلندہ ہے، میں جیت رہا ہوں۔ عارضی سیز فائر پر آبنائے ہرمز کھلے گی ڈیڈ لائن قبول۔ امریکی حملوں پر ایرانی جواب اب خطے تک محدود نہیں رہے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی فرانسیسی ہم منصب سے گفتگو۔ ترک وزیر خارجہ حاقان فیدان کا ایرانی ہم منصب کو فون۔ خطے کی تازہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ دونوں وزرائے خارجہ نے خطے میں امن کے قیام پر زور دیا۔ ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے ایران پر حملوں میں تیزی۔ پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس چیف ماجد خادمی شہید ہو گئے۔ ایران کے شہر اسلویہ کے پیٹرو کیمیکل کمپلیکس پر اسرائیل کا حملہ۔ اسلویہ کو بجلی، پانی اور آکسیجن فراہم کرنے والے مراکز کو نشانہ بنایا۔ حملے سے تمام پیٹرو کیمیکل یونٹس کی بجلی کی فراہمی معطل۔ امریکہ اور اسرائیل کے چند گھنٹوں میں 12 شہروں پر حملے، 34 افراد شہید۔ تہران کی شریف یونیورسٹی کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ قم میں رہائشی عمارت پر بمباری۔ اسرائیل کا پاسداران انقلاب کے القدس فورس کے سربراہ اصغر باقری کو بھی شہید کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کے مطابق اصغر باقری القدس فورس کے خفیہ یونٹ کے سربراہ تھے۔ ٹارگیٹڈ کارروائی میں نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی دعوے پر ایران کا کوئی رد عمل نہیں آیا۔ ایران کے جوابی وار۔ امریکی اور اسرائیلی اہداف کو میزائل اور ڈرون حملوں میں نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ حیفا میں عمارت تباہ۔ حملوں میں 2 اسرائیلی ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ ایران کے خطے میں امریکی تنصیبات پر بھی حملے۔ پاسداران انقلاب کا متحدہ عرب امارات پر حملے میں 25 امریکی فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ متحدہ عرب امارات کی بندرگاہ پر میزائل حملہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستانیوں سمیت سویلینز کے زخمی ہونے پر اظہار تشویش۔ خطے میں کشیدگی میں کمی کے لیے صبر اور تحمل سے کام لینے پر زور۔ کہا زخمیوں کی جلد از جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں۔ اپنے شہریوں کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کے لیے UAE حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ پاکستان متحدہ عرب امارات کے برادر عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔
अमरीकी सियासतदानों ने भी ट्रंप को पागल करार दे दिया, सदारत से हटाने का मुतालबा। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा कि ट्रंप ज़हनी अदम तवाज़ुन का शिकार और ख़तरनाक हो चुके हैं। सेनेटर चक शूमर ने कहा कि ट्रंप सोशल मीडिया पर पागल की तरह बकवास कर रहे हैं। क्रिस मर्फी ने कहा कि काबीना के अक्सरियती फैसले से सदर के इख्तियारात नायब सदर संभाल सकता है। जो क्रूड तेल दुबई की मंडियों के अंदर, ओमान की मंडियों के अंदर $170 पर बैरल के ऊपर भी गया। हर हफ्ते वफाकी हुकूमत 50-60 अरब हफ्ते का वफाकी हुकूमत ने बर्दाश्त करके लोगों को ये जो कीमतों का बढ़ावा था उन्होंने पास होने ना दिया और हुकूमत ने खुद बर्दाश्त किया। दुनिया की सप्लाई चेन स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के जरिए गुजरती थी, जिसकी रुकावट की वजह से आज सारी दुनिया के अंदर उनकी कीमतों में बढ़ावा कई गुना आज आपके सामने आ चुका है। हबनाए हुर्मुज से तेल की सप्लाई बुरी तरह मुतासर हुई। खित्ते के दीगर ममालिक में पेट्रोल के लिए लाइनें लगी हैं। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा तेल की बढ़ती कीमतें अवाम में मुंतकिल करना मुश्किल फैसला था। वफाक ने 50-60 अरब रुपए का बोझ हर हफ्ते बर्दाश्त किया। मोटरसाइकिल जिसके नाम पर होगी रिलीफ भी उसी को मिलेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शहरी अपनी मोटरसाइकिल फौरी रजिस्टर कराएं। मोटरसाइकिल सवार को 2000 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। हफ्ता इतवार को 1500 मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड कराई गईं। महकमा एक्साइज की वेबसाइट से बाइक की मिल्कियत को चेक किया जा सकता है। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस को माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फराहमी। IG इस्लामाबाद की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतें आलमी सतह पर मुसलसल बढ़ रही हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल ज़र मुबादला बचाने में मुआविन होगा। पाकिस्तान को सऊदी अरब से ऑयल फैसिलिटी की मद में मज़ीद $4 अरब की इजाफी माली सहूलत मिलने का इम्कान। सऊदी अरब से इजाफी 4 अरब मिलने पर ऑयल फैसिलिटी का हजम बढ़कर $5 अरब हो जाएगा। सऊदी अरब इस वक्त माहाना पाकिस्तान को $10 करोड़ ऑयल फैसिलिटी फराहम कर रहा है। IMF से $1 अरब 21 करोड़ अगले माह मिलने का इम्कान। ईरान से अफजूदा यूरेनियम कब्जे में लेने का अमरीकी मंसूबा इंतहाई खतरनाक करार। दिफाई माहिरीन के मुताबिक ईरान ने गुज़श्ता बर्स के हमलों के बाद ज़ेर ज़मीन तंसीबात को मज़ीद मजबूत बना लिया। इस्फहान में सुरंगों के तमाम दाखिली रास्ते बंद किए गए हैं। मलबा हटाने के लिए भारी मशीनरी दरकार होगी। अफजूदा यूरेनियम ले जाना इंतहाई मुश्किल लगता है। ईरान के एटमी तवानाई इदारे के सरबराह का IAEA के डायरेक्टर को ख़त। ईरान के फ़ाल जौहरी बिजली घर व शहर को 4 बार निशाना बनाया जा चुका। 4 अप्रैल के हमले में सिक्योरिटी एहलकार शहीद और मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए। ये हमले किसी फ़ाल जौहरी रिएक्टर से ताबकारी अखराज का सबब बन सकते हैं। हमले बैनुल अक़वामी क़ानून की खुली खिलाफ वर्जी हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से जापानी हम मनसिब का टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वस्ती और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, फ़रीक़ैन का फौरी कशीदगी कम करने पर जोर। इसहाक़ डार का कशीदगी में कमी और पायदार अमन के लिए पाकिस्तान के अज़म का अयादा। जापानी वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मुकालमे और सिफारतकारी को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। अमरीका ईरान तनाज़ात से इलाक़ाई सूरत हाल और आलमी मईशत पर दबाव पड़ रहा है। मशरिक़ वस्ती में अमन के लिए पाक चीन 5 निकाती इनिशिएटिव पर चीनी सफ़ीर का रद्द अमल। चीनी सफ़ीर कहते हैं कशीदगी के बायस 31 मार्च को चीन और पाकिस्तान ने बीजिंग में मुलाकात की। पाकिस्तान और चीन ने मुश्तरका तौर पर खलीज में अमन के लिए चीन पाकिस्तान का 5 निकाती इनिशिएटिव जारी किया। अमरीका ईरान जंग बंदी की कोशिशें। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी आने लगी। अमरीकी खाम तेल कम होकर $109 फी बैरल पर आ गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $160 फी बैरल हो गई।
مشرق وسطی کی جنگی صورتحال مزید گھمبیر ہو گئی، فلائٹ آپریشن بری طرح متاثر۔ لاہور ایئرپورٹ پر دو طرفہ 4 پروازیں منسوخ کی گئیں۔ دبئی، دوحہ، شارجہ، ابوظہبی، فجیرہ کے لیے دو طرفہ 52 پروازیں منزلوں پر نہ پہنچ پائیں، مسافروں کو شدید پریشانی۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان عدالتی تعاون کا معاہدہ طے پا گیا۔ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب سپریم کورٹ میں ہوئی۔ ترکی کی آئینی عدالت کا اعلیٰ سطح وفد 6 سے 9 اپریل تک پاکستان کے دورے پر ہے۔ پاکستان اور ترکیہ عدالتی اصلاحات میں تعاون بڑھائیں گے۔ ترک وفد ٹیکسلا اور لاہور کے تاریخی مقامات کا بھی دورہ کرے گا۔ اسلام آباد سیف سٹی کو کیپٹل سمارٹ سٹی میں تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ، خصوصی اجلاس کی صدارت کی۔ اسلام آباد سیف سٹی کے فیز 2 پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ 30 مئی تک فیز 2 پر جاری تمام کام مکمل کرنے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ کی سیف سٹی منصوبے کی مقررہ مدت میں تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت۔ کہتے ہیں اسلام آباد میں سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ پولیسنگ، ٹریفک اور شہری سہولیات کے نظام کو انٹیگریٹ کیا جائے گا۔ لیبیا کے ساحل کے قریب کشتی الٹنے کا ایک اور المناک حادثہ۔ پاکستانیوں سمیت 73 افراد لاپتہ ہو گئے۔ کشتی میں پنڈی بھٹیاں کے 7 نوجوان سمیت متعدد پاکستانی بھی شام یہ یورپ جا رہے تھے۔ نریندر مودی کی اسرائیل نواز پالیسی خفیہ نیٹ ورک کے زیر اثر بنی۔ امریکی محکمہ انصاف نے مودی کی اسرائیل کی جانب جھکاؤ کی وجہ بتا دی۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق بھارت کی اسرائیل پالیسی سزا یافتہ مجرم جیفری ایپسٹین کی ہدایات پر بنائی گئی۔ جیفری ایپسٹین نے بھارت کی اسرائیل پالیسی میں اسٹریٹجک جھکاؤ کی تجویز دی۔ تجویز میں $2 ارب کے اسلحہ اور انٹیلیجنس خریداری میں اضافہ شامل تھا۔ بارشیں برسانے والا نیا سسٹم ملک میں داخل۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے۔ ڈیفنس، کلفٹن، کورنگی میں بارش سے موسم خوشگوار۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں ہلکی بارش۔ محکمہ موسمیات نے پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں بارش کی پیشگوئی کر دی۔ پہاڑوں پر برف باری کا بھی امکان۔ فاسٹ بالر نسیم شاہ PSL سے باہر ہو گئے۔ نسیم شاہ کراچی کنگز کے خلاف میچ کے دوران انجری کا شکار ہوئے تھے۔ راولپنڈی ٹیم انتظامیہ نے نسیم شاہ کے انفٹ ہونے کی تصدیق کر دی۔